اسی سے یہ بات ریلیٹ ہوگی کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ کھڑے ہونا کیسا ہے؟ حدیث سے کوئی ثابت ہے کہ کوئی بڑا یا استاد ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھے رہیں؟ ہاں، اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے پرسنلی اپنے لیے اسے پسند نہیں فرمایا. اچھا، ہاں جی، لیکن اسے حرام نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم ان کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اسے ناپسند فرماتے تھے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں تھا، وہ پرسنل ان کی ایک چوائس تھی. پرسنل چوائس کسی کی ہو سکتی ہے. اچھا، اور جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یعنی جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ ڈیمانڈ نہ کرے، لیکن کھڑے ہونے والے کسی بڑے کو رسپیکٹ دیں گے. مجھے بتائیں اللہ کے نبی یہاں تشریف لے آئے تو میں ادھر کرسی پہ بیٹھا رہوں گا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ نبی علیہ السلام منع فرما دے وہ ایک الگ بات. اچھا، پھر نبی علیہ السلام دوسروں کے لیے جو تعلیم فرماتے تھے ایٹیکیٹس وہ یہ تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے سعد ابن معاذ کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر لگا، یہاں رگ ان کی وہ مین رگ جو ہے نا اس پہ تیر لگا، اور آپ کو پتہ ہے وہ تو ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو بھی گئی. اس کو خون کو روکنے کی بڑی کوشش کی، وقتی طور پہ تھم گیا. بنو قریظہ کا انہوں نے فیصلہ کیا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر. پھر وہ گدھے پہ آئے زخمی حالت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے کہا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سید کی طرف. اچھا، وہ کہتے ہیں یہ ہے قوموا الی سیدکم، قوموا لی سیدکم نہیں ہے کہ اپنے سردار کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر کیوں کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے سردار کو گدھے سے اتارو کیونکہ وہ زخمی ہے. تو وہ تو دو بندوں کی ڈیوٹی ہوتی. آپ نے پورے انصار مدینہ ان کے قبیلے کو اوس کو کہا کہ قوموا الی سیدکم، رسپیکٹ دی. نبی علیہ السلام کی کوئی ذاتی شغف کسی معاملے میں ہو سکتی تھی. نبی علیہ السلام کئی چیزوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے ناپسند فرماتے تھے، اس کا ہمیں پروٹوکول رکھنا ہے. لیکن جو باقی معاملات ہیں نبی علیہ السلام نے وہ اس کو حکم کے طور پر امت میں جاری نہیں کیا تو اس پہ کوئی قدغن نہیں. مثلا نبی علیہ السلام کا یہ ذاتی شغف تھا کہ آپ دائیں جوتی پہلے پہنتے تھے. کسی حدیث میں نہیں ملے گا نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا ہو. اگر کوئی الٹی جوتی پہلے پہن لے کوئی گناہ گار نہیں. لیکن کھانے پینے کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں سے شیطان کھاتا ہے. اب یہ حکم آ گیا اور یہ اس درجے کا حکم ہے کہ ایک صحابی حضور کے سامنے کھانا کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. تو حضور کی مبارک زبان سے نکل گیا کہ اچھا پھر اب نہ ہی کام کرے. اس دن کے بعد اس کا ہاتھ نہیں اٹھا منہ کی طرف. یہ اتنی بڑی وعید ہے. کھانے پینے میں سختی ہے. باقی نبی علیہ السلام کا یہ شغف ہے کہ کرتے کی پہلے دائیں آستین پھر بائیں. ٹھیک ہے، لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی وہ جانور قربان کرنا ہے، اور لوگ لیفٹی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب ہم دائیں سے کریں. تو بھائی آپ نے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو جانور کو آرام پہنچاؤ. ایک لیفٹی بندے کا کیا کام ہے کہ دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے تو تکلیف میں ڈالے، اس کو ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہی ہو جائے جانور، ہاں الٹا گلے پڑ جائے. تو وہ لیفٹی جو ہے وہ اس کا وہ رائٹ ہینڈ ہی ہے، یعنی وہ پاورفل. جس طرح ہے نا حدیث میں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں دائیں سے مراد ہے پاورفل. اچھا، تو جو آپ نے پاورفل کام کرنا ہے وہ ایک لیفٹی پھر لیفٹ ہینڈ سے ہی کرے گا. اس کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ جناب دائیں ہاتھ سے کرنے کی سنت کے اوپر عمل کر کے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں. مجھے بتائیں آپ سودا صرف لینے گئے ہیں، ایک وزنی چیز ہے، اور آپ کہیں جی میں دائیں ہاتھ سے اٹھاؤں گا، بجائے یہ کہ اپنا پاؤں توڑ بیٹھے یا کسی کے پاؤں پہ گرا دیں اور آپ وہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کے فرض پڑھنے مشکل کر دیں، کسی کا پاؤں توڑ دیں. تو یہ کون سی آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ یاد رکھیے گا وہ سنتیں جو نبی علیہ السلام نے مشروع فرمائی ہیں دین کے طور پر وہ تو آپ کریں گے. اب کدو شریف کھانا یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی ذاتی پسند ہے. صحابہ کرام محبت کرتے تھے، کدو کھاتے تھے. لیکن اگر کسی کو ناپسند ہے تو اس کو آپ گستاخ رسول نہیں کہیں گے. جسے وہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف نے تلوار نکال لی تھی. یار کتنے جاہل لوگ ہو یار، کیوں اپنے بزرگوں کو بے عزت کرواتے ہو یہ بات کر کے. خود نبی علیہ السلام نے کتنی حلال چیزیں ناپسند فرمائی ہیں اپنی ذاتی شغف کی وجہ سے. بخاری مسلم میں آتا ہے خالد ابن ولید بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے،
تو گوہ کا گوشت لایا گیا, دسترخوان پہ رکھا گیا, اور خالد بن ولید کہہ رہے ہیں میں کھاتا جا رہا ہوں, نبی اسلام میری طرف یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں میرے علاقے کی غذا نہیں, میرا دل نہیں اس کی طرف مائل ہوتا. بس تو کیا نبی اسلام نے اللہ کی نعمت ٹھکرا دی؟ یہ وہ حدیثیں ہیں جو ان مولویوں نے چھپائی ہوئی ہیں. کہتے ہیں ہم نے چھپائی نہیں, بس ڈسکس نہیں کی. یار ڈسکس کر کے بتاؤ نا امت کو. ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ بےچارے انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دائیں ہاتھ سے پکڑنی ہے, یہ بائیں ہاتھ سے پکڑنی ہے. خدا کے لیے یار کیوں لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے.